السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اصلی فعل، معاون فعل اور ناقص فعل سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ناقص فعل، فعل لازم اور فعل متعدی، ان تینوں افعال کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ یہاں ناقص فعل کو دوبارہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ یعنی جو اصل میں یہ اصل اور معاون فعل کے ساتھ مل کر آتا ہے، اس لیے ناقص فعل کو یہاں دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم مثالوں کے ذریعے سے انشاءاللہ سمجھیں گے کہ یہ تینوں افعال کس طرح ہوتے ہیں۔ تو 5 مثالیں یہاں دی ہوئی ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خط کشیدہ کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ افعال ایسے ہیں جن پر خط کشیدہ کیا ہوا ہے، تو انہی سے ہم کو بحث کرنی ہے۔ تو یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں، جیسے تم کھیتی کیوں نہیں چھوڑ دیتے، تو چھوڑ دیتے کے نیچے نشان لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سمجھ گئے تھے، دبائے ہوئے تھا، سلا لیا اور بھڑکا دیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر پہلا اگر ہم جملہ لیں تو چھوڑ دیتے، تو دونوں بھی کام ہیں، یہ دونوں افعال ہیں۔ بس یہ سمجھیں آپ کہ جو جس سے کام ظاہر ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ چھوڑنا بھی ایک کام ہے، دینا بھی ایک کام ہے۔ تو چھوڑ دیتے، تو یہاں پر 2 افعال استعمال کیے گئے، 2 فعل استعمال کیے گئے، پہلا چھوڑ، دوسرا دیتے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم جملہ پڑھیں، تم کھیتی کیوں نہیں چھوڑ دیتے، تو کھیتی کو چھوڑا جاتا ہے، یعنی یہاں پر جو مقصود ہے جملے میں وہ چھوڑنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو چھوڑنے پر زور دیا جا رہا ہے، یہ پہلا فعل ہو گیا، اور اصل فعل یہی ہے کیونکہ جملے میں چھوڑنے ہی کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو جملے میں ایک آسان پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تعریفات وغیرہ تو اپنی جگہ، آپ کو اصلی فعل کی پہچان بہت آسان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جملے میں اصل کام کیا ہے، اصل کام جو ہوتا ہے وہی اصلی فعل ہوتا ہے۔ جیسے کھیتی کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، تو یہ چھوڑ جو ہے یہ اصلی فعل ہو جائے گا، اور دیتے اس کی مدد کے لیے آیا ہے۔ تو جو فعل مدد کے لیے آتا ہے وہ معاون فعل ہو جاتا ہے۔ معاون کا مطلب یہ ہوتا ہے تعاون کرنے والا، تو یہ دیتے اس کا تعاون کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو چھوڑ اصلی فعل ہو جائے گا اور دیتے معاون فعل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر فعل ناقص نہیں ہے، 2 افعال ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو چھوڑ ہے اس کی اصل شکل ہے چھوڑنا، یعنی مصدر، اسی سے فعل نکلتا ہے، تو چھوڑنا سے چھوڑ نکلا ہے اور دینا سے دیتے نکلا ہے۔ تو یہ چھوڑ جو ہو جائے گا اصلی فعل ہو جائے گا، اور دیتے یہ معاون فعل ہو جائے گا، اس کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ اب ہم دوسرے جملے میں دیکھیں، ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے، تو 3 فعل ہو گئے، سمجھ گئے تھے، سمجھنا، جانا اور ہونا، یہ سمجھنا، جانا اور ہونا، یہ 3 افعال ہو گئے۔ تو اب جملے پر ہم غور کریں تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے، پہلے ہی سمجھ، یہاں پر سمجھنے کی بات کہی جا رہی ہے، اصل فعل سمجھنا ہے، اور گئے اس کی مدد کے لیے آیا۔ تو یہ جو معاون فعل ہوتا ہے یہ مدد کرنے کے لیے آتا ہے، یہ بات میں اور زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ سمجھ اصلی فعل، گئے معاون فعل، اور ہم نے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تھے، تھا، ہے، ہیں، ہوگا، ہوگی، یہ سب افعال جو ہیں یہ فعل ناقص کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ تھے جو ہے فعل ناقص ہو جائے گا۔ تو سمجھ اصلی فعل، گئے یہ معاون فعل، اور تھے جو ہے یہ فعل ناقص ہو جائے گا۔ تو اصلی فعل کو سمجھنے کی بہت آسان پہچان یہ ہے کہ جو پہلا فعل ہوتا ہے وہی اصلی فعل ہوتا ہے، اس کے بعد والا معاون بھی ہو سکتا ہے اور ناقص بھی ہو سکتا ہے، اس پہ ہم کو غور کرنا پڑے گا۔ اگر ہے، ہیں، تھا، تھی، تھے وغیرہ ہیں تو وہ ناقص ہو جائے گا، اور اگر اس کی مدد کے لیے کوئی فعل آ رہا ہے اصلی فعل تو وہ معاون ہو جائے گا۔ بہت آسان ہے، پہلا فعل کو آپ اصلی لکھیں گے، دوسرا جو فعل رہے گا اس پہ غور کریں گے، اگر ہیں، ہے، تھا، تھی وغیرہ ہیں تو اس کو آپ ناقص لکھ دیں گے، ورنہ پھر وہ معاون فعل رہے گا۔ اب جیسے جاڑا کسی بھوت کی مانی اس کو چھاتی کو دبائے ہوا تھا، یہاں دبانا، ہونا، اور یہ تھا بھی اصل میں ہونا ہی سے بنا ہوا ہے، تو دبائے یہ اصلی فعل ہو جائے گا، ہوئے یہ معاون رہے گا، اور تھا جو ہے یہ ناقص ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اس میں بھی 3 افعال ہیں۔ اسے اپنی گود میں سلا لیا، سلانا اور لینا یہ 2 کام ہیں۔ تو سلانا اصل کام ہے، گود میں سلایا جاتا ہے، میں پہلے ہی کہا کہ اصلی فعل پہلے آتا ہے، تو سلا اصلی فعل ہو جائے گا، اور لیا کیا ہو جائے گا، معاون فعل ہو جائے گا۔ بھڑکا دیا ہے، بھڑکانا، دینا اور ہونا 3 افعال ہیں۔ تو بھڑکا آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، اصلی فعل بھڑکا ہے، اور دیا اس کا تعاون کرنے کے لیے آیا ہے، معاون فعل ہے، اور ہے یہ فعل ناقص ہے۔ تو بہت آسان ہے، تھوڑی سی توجہ آپ دیں گے تو انشاءاللہ آپ آسانی سے حل کر پائیں گے۔ جیسے اب یہاں پر کچھ اس کی تعریفات دی گئی ہیں، جیسے جملے میں ایک فعل اگر دوسرے فعل سے غیر متعلق ہو
جیسے بھڑکا دیا ہے ہمیں، بھڑکانا، یہ اصل فعل ہو جائے گا۔ تو یہ تعریف مکمل نہیں معلوم ہوتی کہ ایک فعل اگر دوسرے فعل سے تعلق نہ رکھتا ہو، غیر متعلق ہو مطلب تعلق نہ رکھتا ہو، کیونکہ یہ فعل اس لیے تعریف اس لیے مکمل نہیں معلوم ہوتی کہ جب ایک جملے میں اگر 2 یا 3 افعال استعمال ہو رہے ہیں تو اور وہ ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے تو ہم کسے اصلی فعل کہیں گے؟ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ایک فعل جب دوسرے فعل سے تعلق نہ رکھتا ہو تو وہ اصلی فعل ہے۔ تو کون سا فعل تعلق نہ رکھتا ہو؟ دونوں بھی ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے، تو پھر کیا دونوں کا اصلی فعل کہا جائے گا؟ اس لیے یہ تعریف مکمل نہیں معلوم ہوتی۔ بہت آسان، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جملے میں جو اصل کام ہے وہ اصلی فعل ہے۔ بس آسان تعریف آپ یہ کریں کہ جو جملے میں جو اصل جو کام ظاہر کیا جاتا ہے وہ اصل فعل ہوتا ہے، اور اصلی فعل کے مفہوم میں اضافے کے لیے، یعنی اصلی فعل کے مطلب کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے یا اس کی وضاحت کرنے کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ معاون فعل ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے، اس کا تعاون کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے بھڑکا دیا ہے ہمیں، دیا جو آیا یہ اس کا ساتھ دینے کے لیے آیا ہے، بھڑکا کے معنی کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر ان دونوں کے ساتھ فعل ناقص بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہے، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تھا، تھے، ہوگا، ہوگی، ہیں وغیرہ، یہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ آسانی سے پہچان سکیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تعریفات اگر آپ کو نہ بھی یاد ہوں تو آپ وہ جملے پر غور کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس میں اصلی فعل کون سا ہے، معاون کون سا ہے اور ناقص کون سا ہے۔ اب جیسے یہاں کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، میں ذرا جوش میں آ گیا تھا، اب آپ غور کریں تو جوش میں آنا یہ خود محاورہ ہے، تو یہ اصل فعل ہے آ، اور گیا معاون ہے، اور تھا اس کے ساتھ ناقص ہے۔ داستان سننا چاہتے ہیں، 3 کام ہے، سننا، چاہنا اور ہونا۔ تو سننا، داستان کو سنا جاتا ہے، اصل کام ہے، اصلی فعل ہو جائے گا۔ چاہتے یہ معاون ہو جائے گا، اور ہیں یہ ناقص۔ اس معصوم کو کہاں لے جائیں، لے جائیں، لینا اور جانا، تو یہاں پر کہاں کے ساتھ کہاں کسی جگہ لے کے جاتے ہیں کسی کو، تو لے یہ اصل فعل ہو جائے گا، جائیں یہ معاون فعل ہوگا۔ اب یہ جو آخری جملہ دیا ہوا ہے، بھائیوں کے سینے چھلنی نہ کرتے، یہ جملہ یہاں پر فٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ چھلنی کرنا، یہ چھلنی کرنا خود ایک محاورہ ہے اور ایک ساتھ مل کے آتا ہے۔ اگر آپ کرنا ایک فعل مانیں اور چھلنی کو الگ فعل ہم نہیں مان سکتے، چھلنی کوئی فعل نہیں ہے، یہ ساتھ ہی میں مل کے آتا ہے، تو اس میں ہم یہ تقسیم نہیں کر سکتے اصلی کون سا ہے، معاون کون سا ہے، ناقص کون سا ہے، بلکہ چھلنی نہ کرنا پورا یہ فعل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ اصلی فعل، معاون فعل اور ناقص افعال کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو پہچانا جاتا ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔